آگے بڑھنا ہے آپ اس بات کو یاد رکھیں۔ اگر ہم 10th کے بعد چھوڑ دیں گے تعلیم تو پھر میری 13 برس کی محنت رائے گاں ہو جائے گی۔ وہ جو پیسہ میں نے خرچ کیا ہے آپ پہ وہ رائے گاں ہو جائے گا۔ اس محنت کو رائے گاں جانے نہ دو، اپنی تعلیم کو جاری رکھو۔ انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لے اسکالرشپ ملتی ہے۔ اکبر الدین اویسی کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک اور ایک کامیابی کہ پوسٹ میٹرک اسکالرشپس بھی منظور کروائے ہیں ہم نے۔ آپ کالج میں داخلہ لیں، آپ کو انٹرمیڈیٹ کی فیس گورنمنٹ سے آتی ہے، آپ فارم ڈالو وہاں سے آئے گی۔ گریجویشن کی بھی فیس آتی ہے، گریجویشن کے ساتھ MBBS کی بھی فیس گورنمنٹ دیتی ہے، BE کی فیس بھی دیتی ہے، MBA کی بھی دیتی ہے، MCA کی بھی دیتی ہے، لا کی بھی دیتی ہے۔ 100 کورسز کو سیچوریشن کے لیول تک فیس گورنمنٹ دیتی ہے۔ آپ کو صرف فارم آن لائن داخل کرنا ہے، داخل کرو، فیس آئے گی، پڑھنا جاری رکھو، پڑھنا ترک نہیں کرنا کہ نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کیسا پڑھیں۔ نہیں، فیس آئے گی، فیس آپ کی گورنمنٹ۔ آج صرف پری میٹرک اسکالرشپ، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہے، انٹرمیڈیٹ میں اسکالرشپ ہے، گریجویشن میں اسکالرشپ ہے، پروفیشنل کورسز میں اسکالرشپ ہے، ماسٹر میں اسکالرشپ ہے۔ اور پھر اگر کوئی ہمارا لڑکا یا لڑکی اگر لندن، امریکہ، آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ یا دنیا کے کسی بھی بڑی یونیورسٹی میں ماسٹرز کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ اکبر الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ پلین کا ٹکٹ دیتی ہے، ہاسٹل کی فیس دیتی ہے، فرسٹ انسٹالمنٹ 10 لاکھ دیتی ہے، سیکنڈ انسٹالمنٹ اور ایک 10 لاکھ دیتی ہے۔ ماسٹرز کی کمپلیشن کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے 20 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے۔ امریکہ میں ہو، UK میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں ماسٹرز۔ کیا یہ موقع بس نہیں؟ کیا پھر بھی آپ تعلیم کو چھوڑیں گے؟ یہاں پہ بیٹھے لڑکیوں سے، لڑکوں سے اگر تعلیم کو جاری رکھنے کا اگر میرا پیغام ہے تو ان معصوم بچیوں کے والدین سے میری التجا ہے، میری درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کر ان لڑکیوں کے والدین سے ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، خدا اپنی بیٹی کو بوجھ نہ سمجھو، اپنی لڑکی کو بوجھ نہ سمجھو، لڑکی کو پڑھنے دو، گریجویٹ کرنے دو، اس کو حامل بننے دو، حامل بننے کے بعد اس لڑکی کی شادی کرو۔ اس لڑکی کی شادی فوراً 10th پاس ہو گیا بلکہ خدا نہ کرو۔ میری ابتدا ہے، میری درخواست ہے، ان معصوموں کے خوابوں کو چکنا چور ہونے نہ دو، ان کو پڑھنے دو، ان کو لکھنے دو، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے دو، ان کو حامل بننے دو، حجاب کرتے ہوئے آگے بڑھ کر دنیا کی دور میں اگر میری بیٹی، میری بہن، ہماری بچی اگر آگے بڑھے گی تو فخر سے ہمارا سر اونچا ہو جائے گا کہ ہمارے بچیاں بھی آگے بڑھ رہی ہیں دنیا کے مقابلے۔ اکبر الدین اویسی لڑکیوں کی تعلیم پر اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ ایک لڑکی کو تعلیم یافتہ بنانا یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے۔ اگر ایک لڑکی اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے، اس کے بچے اپنے بچوں کو دیں گے۔ اگر ایک لڑکی تعلیم سے محروم رہ جائے گی تو پھر اس کے بچے بھی تعلیم سے محروم رہ جائیں گے۔ تعلیم کی اہمیت تعلیم حاصل کرنے والے کو ہی معلوم ہے۔ آج مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے، مجھے 2 بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ میں نہیں پڑھ سکا،
میں گریجویٹ بھی نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ میرے دونوں بچے فارغ ہوئے. میرا بڑا لڑکا MBBS کمپلیٹ کر چکا، ڈاکٹر ہو گیا اور پوسٹ گریجویشن کر رہا ہے. 2 سال ختم ہو گئے، 1 سال میں وہ ماسٹرز اور پوسٹ گریجویشن بھی کمپلیٹ کر گئے. میری ایک لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے، تو میں نے اپنی لڑکی کی خواہش کو پڑھائی کی پوری کرنے کے لیے میں نے لندن کے بڑے یونیورسٹی میں اس کا داخلہ دلوایا. میری لڑکی نے کہا کہ مجھے لائر بننا، میں نے لاء میں اس کا ایڈمیشن دلوایا. اور عورت بچی ہے، اس کو اکیلے کیسا چھوڑ، تو 3 مہینے 2 مہینے 6 مہینے میری بیوی رہتی ہے بچی کے ساتھ، تو 2-3 مہینے میرا بیٹا رہتا ہے بچی کے ساتھ، تو پھر 2-3 مہینے میں رہتا ہوں میری بیٹی کے ساتھ. ایسا ہی کوئی نہ کوئی، میں، میرا بیٹا یا میری بیوی، ہم تینوں نے مل کر اپنی بچی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر لندن میں اس کے ساتھ رہے. یونیورسٹی لے جاتے ہیں، چھوڑتے ہیں، ٹرینوں میں جاتے ہیں، جا کر اس کو چھوڑتے ہیں. اس کی کلاسز ختم ہوئے جب تک یونیورسٹی میں باہر میں بیٹھے رہتا ہوں، یا میرا بیٹا بیٹھے رہتا ہے، یا میری بیوی بیٹھی رہتی ہے. پھر کلاسز ختم ہوئے، پھر 2-2 3-3 ٹرین بدل کر اس کو واپس لے کر آئے. اور یہی سلسلہ 3 سال سے جاری ہے. الحمدللہ آج میری بیٹی اپنے لاء کو بھی کمپلیٹ کر چکی ہے، وہ لائر بن گئی، لاء ہو گیا. اب ماسٹرز میں میری بیٹی نے لندن میں داخلہ دیا، اسکالرشپ ملی اس کو، یونیورسٹی میں اول مقام حاصل کرنے میں کامیاب، فرسٹ کلاس ڈسٹنکشن پاس کی لڑکی. الحمدللہ اللہ کا فضل کر آج ماسٹرز کر رہی، 9 مہینے کا ماسٹرز ہے. پھر وہ 9 مہینے کے بعد اور ایک سال کا کورس ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری بیٹی کا خواب ہے کہ وہ بیرسٹر بنے، اور جب بیرسٹر بنے گی تو شاید وہ حیدرآباد کی پہلی مسلم لڑکی ہوگی جو بیرسٹر ہوگی. تو میں یہاں بیٹھے ان لڑکیوں کے والدین سے کہنا چاہتا ہوں، ان لڑکیوں کو بھی پڑھنے دیجیے. ان میں صلاحیت ہے، ان میں قابلیت ہے، ان میں پڑھنے کی وہ جستجو ہے، وہ طلب ہے. اس طلب کو ختم ہونے نہ دو، اس خواہش کو ختم ہونے نہ دو. یہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو پڑھائیے. اگر آپ یہاں بیٹھی بچیوں میں سے کسی کے بھی والدین اگر آپ کو آگے پڑھنے سے روک رہے ہیں تو مجھے بولیے، میں آپ کے گھر میں آپ کے آ کر آپ کے والد کو، آپ کی والدہ کو سمجھاؤں گا، ہاتھ جوڑ کر ان کو بناؤں گا کہ آپ کے تعلیم کو جاری رکھے. اگر وہ نہیں پڑھا سکتے تو میں آپ کو پڑھاؤں گا. آپ میری بیٹی ہے، میری بیٹی آپ کو میں پڑھاؤں گا. تعلیم کو نہیں چھوڑ، تعلیم کو نہیں چھوڑ. لڑکوں سے کہوں گا محنت کرو، خدا چبوتروں پہ بیٹھ کر بیکار کی باتیں کرنا چھوڑو، کتابوں کے ساتھ وقت گزارو. فونوں میں یہ وہ چیزیں دیکھنے کے بجائے تعلیم اور علم، معلومات جس سے بڑھتی ہیں وہ دیکھو، اس چیز کو لاؤ. اور اس چیز کو یاد رکھو، راتوں رات نہ کوئی رئیس بن سکتا ہے، راتوں رات نہ کوئی امیر بن سکتا ہے، راتوں رات کوئی شہرت نہیں کما سکتا. جس سے کہانیوں میں ہوتا ہے کہ خزانہ مل گیا، رئیس ہو گئے، اب کوئی خزانے نہیں رہے. اگر کوئی خزانہ ہے تو وہ آپ کا قلب ہے، اگر کوئی خزانہ ہے تو وہ آپ کے مضبوط ارادی ہے. اس میں رہو، آگے بڑھو. اور دنیا کے دروازے صرف ڈاکٹر یا انجینئر تک ختم نہیں ہوتے. ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے تو بہت سے ہیں، بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہے، مارکیٹنگ کی فیلڈ ہے، سیلز کی فیلڈ ہے، ریسرچ کی فیلڈ ہے. بتاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں، IAS IPS میں ہمارا تناسب کیا ہے؟
قوم کے لیے کچھ کر سکیں. یہ ارادہ IAS ہے, IPS ہے, IFS ہے, IRS ہے, گروپ 1 ہے, لا ہے, مینجمنٹ ہے. آپ بتاؤ, سائنٹسٹ ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس کوئی سائنٹسٹ ہے؟ ٹیچرز ہیں یونیورسٹی کے؟ کیا ڈاکٹریٹس ہیں ہمارے پاس؟ نہیں ہے. تو کیوں نہیں جاتے ہم ریسرچ کی فیلڈ میں؟ کیوں نہیں جاتے ہم سائنٹسٹ؟ کیوں نہیں جاتے انڈین آرمی میں؟ کیوں نہیں جاتے انڈین پولیس سروسز میں؟ کیوں نہیں جاتے انڈین ریونیو سروسز میں؟ کیوں نہیں جاتے فائنانس ڈپارٹمنٹ؟ کیوں نہیں جاتے اکنامکس میں؟ کیوں نہیں جاتے ہم سوشیالوجی میں؟ جائیے, بہت سے فیلڈ ہیں, ہم چاہے تو جا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک سوچ ہے کہ نہیں بس صرف ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو. نہیں, ڈاکٹر انجینئر سے بڑھ کر بھی بہت سے ایسے راستے ہیں جہاں پہ ہم جا سکتے ہیں. فارماسسٹ بنیے, فارماسسٹ, یہ دوائیاں جو بنانا. فارماسسٹ ریسرچ اسکالر بنیے, وہ بھی بن سکتے ہیں. آج یہ دنیا کووڈ سے جوجھ رہی ہے. آپ اگر ریسرچ میں جائیں گے, سائنٹسٹ بنیں گے, تو دنیا کے نئے بیماریوں کا علاج کرنے کی دوا کا ایجاد کر سکتے ہیں. کیا نہیں کر سکتے؟ بہت سے فیلڈ ہیں. آج جو بچے ہمارے تعلیم کو ترک کر چکے ہیں, ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ارے زندگی میں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو بہت سے راستے ہیں. لاک ڈاؤن ہوا تو کنسٹرکشن انڈسٹری پوری بیٹھ گئی. لاک ڈاؤن ہوا تو کنسٹرکشن انڈسٹری, تعمیراتی سرگرمیاں پورے ٹھپ ہو گئے. ارے کچھ بھی تعمیر نہیں ہو رہی تو بولے نہیں صاحب میستری چلے گیا, نہیں صاحب پلمبر چلے گیا, کارپینٹر چلا گیا, وہ مزدور جو سیمنٹ ریتی ملاتا تھا انہیں چلا گیا, سب چلے گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے بچے جو تعلیم یافتہ نہیں, چبوتروں میں پھرتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, آوارہ گردی کرتے ہوئے, کیا میستری کا کام کرنا کوئی بری بات ہے؟ آج دن میں کتنا دیتے ہیں ایک میستری کو؟ 1200 روپئے دن کے ہو رہے ہیں میستری کو. اے سی ٹیکنیشین کیا ہم نہیں بن سکتے؟ کیا موبائل بنانے کے کورس ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم پلمبر نہیں بن سکتے؟ کیا الیکٹریکل کا کام, الیکٹریکل کی لائن بچھانے کا کام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا سینٹر لایا تھا یہاں پہ, میستری بنانے کے کام کو سکھانے کا سینٹر بنایا, پلمبنگ کا سینٹر بنایا, الیکٹریکل کا بنایا, لیکن ہمارے بچے ہیں کہ آنا ہی نہیں چاہتے. اب ہمیں میستری کا کام کرو, میں پلمبنگ کروں. ارے بابا, کچھ نہیں کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ تو کر لے. ارے میں وہ ہوں, اگر میں ضرورت پڑے اگر مجھے, تو اللہ اس کے رسول کی قدم اکبر الدین اویسی اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کر جھاڑو دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا, شرمندہ نہیں ہوگا. اگر کچھ کام نہیں ہے تو جھاڑو بھی دے گا, لیکن کام کرے گا, کیونکہ جھاڑو کی محنت سے میں نے کمایا. کسی کے ہاتھ سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے, خیرات مانگنے سے تو پہلے جھاڑو لے کے جھاڑو دے. قوم میں یہ عزم ہونا چاہیے, لیکن ہمارے قوم میں یہ عزم نہیں. میستری میں بنوں, میں نہیں بنتا. پلمبر میں بنوں, میں نہیں بنتا. ارے اے سی ٹیکنیشین بیکار کام کرتے. 500 روپیہ لیتا ہے ایک اے سی ٹیکنیشین. اگر آدھی آگے کر کے دے کے چلے گا, بنایا تو 1000, اگر 15 دن کام کر لیا تو مہینے میں 15,000. میستری اگر 20 دن کر لے تو مہینے کو 20,000. مزدور کی مزدوری کتنی ہے جو سیمنٹ یا ریتی اٹھاتے ہیں؟ 900 روپئے. آپ غور کرو, اگر تھیلا اٹھانا, ریتی اٹھانے, گمبے میں اٹھا کے ڈالنے کا کام کر لے تو دن کو 900 روپئے. مگر ہمارے پاس تھیلا اٹھانے
تیار نہیں، اسکول میں پڑھنے کو تیار نہیں، گریجویٹ بننے کو تیار نہیں، انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کو تیار نہیں، اور پھر بولتے ہیں ارے بابا مجلس کیا کرنی، کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد کیا کرتے؟ ان کے پاس مانگو، ان کے پاس مانگو، انہوں کچھ دے دو، انہوں کچھ دے دو، ان سے کچھ لے لو، ان سے کچھ لے لو، گھر پر چلا دو. اکبر الدین اویسی اپنی قوم کو بھکاری بنانا نہیں چاہتا. اکبر الدین اویسی اپنی قوم کے ہاتھ میں قلم تھما کر اس ہندوستان کے مستقبل کو سنہرا بنانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا مستقبل کے ساتھ ساتھ ہم اس ملک کے مستقبل کو بھی سنواریں. آج خدا اس بات کو سمجھے، خدا نے اس بات کو سمجھے. کہتے ہیں کہ کووڈ آیا تھا، صبح سے شام تک صرف فون آتے ہیں. کیا فون؟ بھائی 2 مہینے کا کرایہ نہیں دیے، ذرا کرایہ دے. لائٹ کا بل نہیں دیے، لائٹ کا بل دے دو. بچوں کی فیس نہیں دے سکے، ذرا پیسے دے دو. ایک وقت کتنے پیسے دوں گا؟ اگر دیا تو کتنے دے سکتا ہوں؟ 25,000، 50,000، 1 لاکھ. کتنے دن چلیں گے 1 لاکھ؟ چل کے ختم ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھو اکبر الدین اویسی ایسی دولت دے رہا ہے جو 1 مہینے 2 مہینے میں ختم نہیں ہوگی. جب تک زندہ ہے وہ دولت اور بڑھے گی اور بڑھے گی. اس دولت سے اور آپ بانٹیں گے. دنیا میں ہر دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس چیز کو یاد رکھو ایک ایسی دولت ہے جو دینے پر بھی ختم نہیں ہوتی، بانٹنے پر بھی ختم نہیں ہوتی. زمین ہے تو دیتے جاؤ بانٹتے جاؤ ختم ہو جائے گی. ہیرے ہے تو دیتے جاؤ بانٹتے جاؤ ختم ہو جائے گی. نوٹ ہے تو دیتے جاؤ بانٹتے جاؤ ختم ہو جائے گی. سونا ہے دیتے جاؤ بانٹتے جاؤ ختم ہو جائے گی. جواہرات ہے دیتے جاؤ بانٹتے جاؤ ختم ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھو دنیا کی ایک ایسی دولت ہے جو جتنا بھی بانٹو جتنا بھی دو ختم نہیں ہوتی. اور وہ دولت کیا ہے؟ وہ دولت علم کی دولت ہے. وہ دولت آپ کے پاس ہے. جتنا دیں گے اور بڑھے گی، جتنا بانٹیں گے اور بڑھے گی. اکبر الدین اویسی یہ دولت بانٹتا، میں یہ دولت دینا پسند کروں. لوگ مجھے فون کرتے ہیں، پریشان ہیں. مجھے ان کی پریشانی پر ہمدردی، ان کے پریشانی پر دکھ ہے، ان کی تکلیف کا احساس ہے. لیکن میں ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. میں اپنے پاس سے جو ہوتا ہے وہ کر رہا ہوں. یہ عمارت کیا ایسے ہی کھڑی ہو جاتی؟ کتنے لگے ہوں گے اس کی عمارت بنانے میں؟ وہ سامنے ایک چھوٹی بلڈنگ آپ لوگ داخلہ لیا اور گراؤنڈ تھا. اب یہ بلڈنگ بنی کتنے میں بنی معلوم آپ کو؟ 5 کروڑ روپیہ لگا اپنی عمارت بننے میں. 5 کروڑ. 5 کروڑ میں وہ عمارت مکمل ہوگی. یہ عمارت بلہ بڑے کی عمارت اب تک 30 کروڑ روپیہ میں دے چکا ہوں اس عمارت کے. اور آپ کو معلوم ماہانہ کتنے کی تنخواہ ہے یہ ٹیچروں کی، یہ پرنسپلز کی، پورے میرے اسکولز کی. اس وقت 27 لاکھ ماہانہ صرف تنخواہوں میں جاتا ہے ٹیچروں. اور یہ آیا یہ پورے صاف کرنے والے عملہ ہے کتنا؟ 27 لاکھ 27 lakhs. اب میرے نئے اسکول اگر آ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ماہانہ کتنا خرچہ ہے میرا؟ ماہانہ کتنا خرچہ ہو جائے گا؟ میرے پورے اسکول آ جائیں گے تو 75 lakhs کا خرچہ ہو جائے گا ماہانہ. 75 لاکھ. کوئی ہے کوئی نہیں؟ پوچھنا چاہتا ہوں ہے کوئی جو ماہانہ 75 لاکھ روپیہ قوم ملت کے نونہالوں کے روشن مستقبل کے لیے لگا رہا ہے، خرچ رہا ہے؟ کوئی ہے تو آ جائیں. میں بھی دیکھنا چاہتا
میں پوچھنا چاہتا ہوں، قوم قوم قوم، ملت 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 کہتے ہیں، اللہ کم از کم ایک ایسے آدمی سے ملا دے جو یہ کہہ دے کہ اگر یونیورسٹی تمہارے اسکول میں میتھمیٹکس میں فری پڑھاؤں گا تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کامیاب ہو گئی۔ کیا میتھمیٹیشین نہیں ہے؟ کیا انگلش کے ایکسپرٹ نہیں ہے؟ کیا ہندی کے پنڈت نہیں ہے؟ کیا عربی کے استاد نہیں ہے؟ کیا جغرافی کے ٹیچرز نہیں ہے؟ کیا ایک آدمی بھی آیا کبھی میرے پاس کہ اکبر صاحب تم اپنی جیب سے اسکول بنا رہے، اپنی جیب سے بچوں کو پڑھا رہے، میں اپنی طرف سے فری بچوں کو پڑھانا سکتا ہوں؟ ایک بھی نہیں آیا آپ کا۔ ارے قوموں کی تعمیر انفرادی شخصیت سے نہیں ہوتی، قوموں کی تعمیر اجتماعیت سے ہوتی ہے، مختلف لوگوں کے اشتراک سے ہو سکتی ہے۔ لیکن اکبر الدین اویسی اپنی قوم کی تعمیر کے لیے شخصیتوں کا محتاج نہیں ہے، خود سے سب کچھ کر رہا ہے۔ جب تک حیات ہے کرتا رہوں گا، کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میری اولاد کو قابل بنایا، بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہوں، بیٹی کو لائر بنایا، وکیل بنایا ہوں، جاتے جاتے ان سے کہہ کر جاؤں گا کہ میرے مرنے کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے میرے اسکولوں کو آباد رکھنا، ان معصوموں کو پڑھا کر رہنا، کبھی اسکولوں کو بند ہونے نہیں دینا، یہ ذمہ داری ان کو دے کر جاؤں گا۔ روٹینوں میں کتنی ایمانداری سے کام کرتا، ایمانداری سے۔ دنیا میں کیا دولت مندوں کی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں میں دولت مندوں کی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان دولت مندوں کو ہدایت دے، 10 نہیں تو کم از کم ایک اسکول ایسا بنا دے۔ کیا مسلمانوں میں قابل تعلیم یافتہ ریٹائرڈ ٹیچرز نہیں ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان ریٹائرڈ قابل ٹیچروں کو ہدایت دے کہ وہ بغیر تنخواہ لیے ہمارے اسکولوں میں آ کر ان نونہالوں کو پڑھانے کا بیڑا اٹھائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر دولت مند کو ہدایت دے۔ آج ہم نے جو کام کیا، اکبر الدین اویسی اگر کچھ کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ یہ میرے آخرت کا سودا ہے۔ الحمدللہ جو کچھ بھی کیا، جتنا بھی کیا، ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح، خراب ہی صحیح، کسی سے چندہ مانگ کر نہیں کیا، خود اپنے ذات سے کیا۔ اللہ کا کام تھا، اللہ نے کرا دیا۔ کملی والے کا صدقہ ہے کہ کملی والے نے اپنی امت کے لیے کام لے لیا مجھ سے اور اس کام کو کروا دیا۔ رسول اللہ نے کروایا اس کام کو، میں نہیں کیا۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، جس کی نیت اچھی اللہ غیب سے حالات بنا دیتا۔ میں بار بار جب سوچتا ہوں کہ آخر میں کیسے زندہ ہوں، میں کیسے زندہ ہوں، میں 6 مہینے سے بیمار ہوں، آج 30واں دن ہے، شاید میری
تو ان بچوں کی کامیابی اس تکلیف سے بڑھ کر میرے لیے خوشی ہے کہ چلو یہ زندگی کامیاب ہو گئی، یہ زندگی کامیاب ہو گئی۔ اللہ نے جو مہلت کی اور جو حیات دی، 3 گولیوں کے بعد 3 گولیاں لگی تھی مجھے، ایک گولی آج بھی ہے، گردہ پھٹ گیا تھا، انتڑیاں پھٹ گئے، بیٹھ کے چاقو پہ ایسے ایسے مارے تھے میرے جسم میں 70 یا 75 ضرب تھے، یہ ہاتھ، یہ پیٹ زخموں میں تھا بالکل۔ اس کے بعد بھی آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو اللہ یہ بتا رہا ہے اور دنیا سے کہہ رہا ہے کہ مارنے والوں سے بڑا اگر کوئی ہے تو بچانے والا ہو اللہ۔ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کمزور ایمان والوں کو کہ اتنا ہونے کے بعد بھی میں چاہوں تو حیات دے سکتا ہوں۔ اللہ نے حیات دی تو اس حیات کی وجہ سے یہ کہاں ممکن ہوا؟ اس حیات کی وجہ سے شاید یہ بچے 10th پاس ہو گئے، شاید میں مر جاتا تو ہو سکتا یہ عمارتیں ویران ہو جاتی، اگر میں مر جاتا تو شاید بھلا بڑا کا وہ کنجی ٹو پی جی کا کیمپس نہ بنتا، شاید میں مر جاتا تو وہ بابا نگر کا سکول نہ بنتا، شاید میں مر جاتا تو یہ جونیئر کالج کی بلڈنگ نہ بنتی، شاید میں مر جاتا تو ڈیزلنگ کی وہ عمارت نہ بنتی، شاید میں مر جاتا تو شاید وہ مغل پورہ کی عمارت نہ بنتی، اگر میں مر جاتا تو وہ امر پیٹ کی سکول کی عمارت نہ بنتی۔ غور کرو، غور کرو، اپنی زندگی میں ایک مقصد لے کر آتے ہو، زندگی میں مقصد نہیں تو وہ زندگی بیکار ہے۔ زندگی میں مقصد ہونا ہے۔ میں نے آپ کو علم دیا ہے نا، 13 برس پڑھایا ہے نا، آپ کو ایک نصیحت دیتے ہوئے جاؤں گا، اگر اکبر الدین اویسی یاد رکھو، تمہارے اوپر معصوم بچوں، تمہارے اوپر ایک قرض ہے، اور وہ قرض کیا ہے؟ جو 13 برس میں نے تم کو پڑھایا ہے، ایک ایک کو کم از کم 13 بچوں کو پڑھانا ہے زندگی میں۔ یہ طے کر لے کے نکلو، اکبر اویسی نے ہم کو پڑھایا ہے، ہم 13 بچوں کو پڑھائیں گے، کچھ نہیں کرے تو گھر میں اپنے محلے کے غریب بچوں کو بلا کے ٹیوشن دے دیں گے۔ یہ طے کر لو، اگر آپ ایک 10 بچوں کو پڑھائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میرا تعلیمی مشن کامیاب ہو گیا۔ پڑھائیں گے نا؟ پڑھاؤ، علم کو بانٹو، تقسیم کرو۔ تم بہت دولت مند ہو کیونکہ تمہارے پاس علم ہے۔ اس بات کو اذان کا وقت ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے مستقبل میں آپ کو کامیابی دے، اللہ آپ کو قابل بنائے، ماں باپ کے نام کو روشن کرنے کی ہدایت دے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔